لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورہ انفال آیت کا ترجمہ: ڈرو، الرٹ ہو جاؤ اس فتنے سے کہ جب وہ فتنہ اسپریڈ ہوگا اور پھیلے گا تو خالی ظالم اس کے اندر نہیں پھنسیں گے، ظالم و مظلوم دونوں اس فتنے کا نشانہ بنیں گے. سورہ انفال اور سورہ عنکبوت. کیا لوگوں نے یہ غلط خیال کر لیا؟ حسبا، کیا یہ غلط خیال کیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ زبان سے کہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا اللہ ان کو فتنے میں نہیں ڈالے گا، یعنی ان کا ٹرائل نہیں کرے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو اپنے آپ کو مومن کہے گا اسے ایک امتحان، ایک آزمائش، ایک ٹرائل سے گزرنا ہے، کیونکہ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلے بھی ہر قوم کا امتحان لیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ سچا مومن کون ہے، جھوٹا مومن کون ہے. مومنوں کی یہ دو کیٹیگریز قرآن بنا رہا کہ خالی مومن ہونا کافی نہیں ہے. مارکیٹ میں دو قسم کے مومن ہیں، ایک سچے اور ایک جھوٹے، اور دونوں کے درمیان فرق کب پتہ چلے گا؟ جب اللہ ان کا ٹرائل لے گا، جب اللہ ان کا امتحان لے گا. دعا اور موجودہ زمانہ، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو قرآن کی ان دو آیتوں کی روشنی میں ہو رہی تھی. اب میرا اپنا ایک خاص اسٹائل ہے، کبھی اتنا سیکوینس بھی نہیں رہتا ہے، کبھی ساری مجلس میں ایسا لگتا ہے کہ میں ٹاپک سے باہر چلا گیا. اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے، اب تو یہ ہے ساری زندگی کی ہیبٹ. بڑھاپے میں جا کے میں کیا سدھروں گا اور کیا سنبھلوں گا. لیکن لوگوں کی کمپلین میرے پاس آتی رہتی ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کمپلین ہے، وہ بھی آپ کل QA سیشن کے درمیان بھیج دیجئے. اگر ضرورت ہوئی تو میں وہاں پہ وضاحت کر دوں گا. یہاں پہ مجلس کا وقت اتنا کم محسوس ہوتا کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. صرف ایک بات یہ بتانا کہ کل جو روایت میں نے پڑھی، اس روایت کا ایک حصہ اور سن لیجئے. آلدو جس پرپس کے لیے روایت پڑھی گئی تھی، تو جہاں تک روایت پڑھی گئی، بادشاہ کو معاف کر دیا گیا، جج یا قاضی کو معاف کر دیا گیا، اپنے شوہر کو معاف کر دیا، اس مونک یا راہب کو معاف کر دیا. اور یہ سب بڑی بڑی غلطیاں کر چکے ہیں لیکن معاف کر دیا. ہاں،
اس انسان کو جس نے احسان کو بھلا دیا تھا اسے معاف نہیں کیا گیا کہ ہر گناہ کی معافی ہے، احسان فراموشی کی معافی نہیں۔ یہاں تک بات مجھے یہی میسج دینا تھا کیونکہ میرے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہی بات۔ اس کے بعد روایت میں صرف ایک جملہ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں سے اسلام کی ایک خاص قسم کی طلاق، اس کی ہسٹری وہاں سے شروع ہوئی، چونکہ کرنٹ ایشوز میں خالی ہمیں پولیٹیکل ایشوز کو نہیں دیکھنا، اس پہ بھی بات کریں گے میڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا، اور خالی اکنامیکل ایشوز کو نہیں دیکھنا کہ آج کل رزق حاصل کرنا اور اپنے گھر کو اپنے بجٹ میں رن کرنا کتنا مشکل ہو گیا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ساتھ میں ہمیں سوشل پرابلمز کو بھی دیکھنا، اور یہ سوشل پرابلم سے ریلیٹڈ یہ بات ہے۔ لیکن یہ جو ایک جملہ ہے یہ خالی فار انفارمیشن، اور وہ یہ کہ جب یہ سارا عذاب خدا کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر اس مومنہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں ہوں کون۔ جب یہ انٹروڈکشن ہو گیا تو اب پہلی بات سامنے یہ آ گئی کہ شوہر، اس کا ہسبینڈ، وہ سامنے کھڑا ہو گیا کہ تم میری بیوی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں وہ ساری دولت دیتی ہوں، یعنی وہ پورا شپ جس میں ڈائمنڈ ہے، جس میں گولڈ، یہ لے جاؤ، اور اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے آزاد کر دو، جس کو بہت ہی شارٹ میں اسلام میں خلا کہا جاتا۔ یہ طلاق کی ایک قسم ہے۔ شوہر اس پہ راضی ہو گیا، چنانچہ وہ دولت لے گیا اور اس عورت کو آزاد کر دیا، اور ساری زندگی اس نے یہاں گزاری۔ اب یہ ایک جملہ، اس کا میرے کسی بھی ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اتنی لمبی روایت کے آخر میں خلا کا ایک بیسک کنسپٹ ہمارے سامنے آیا قوم بنی اسرائیل سے۔ اب یہاں پہ یہ بات تو چھوڑ دیجئے کہ روایت کمپلیٹ ہوئی، ہمارے سبجیکٹ یا ٹاپک سے اس کا کیا تعلق ہے۔ یہ بات جو میں نے 2 دن پہلے کہی تھی، شب جمعہ روایت میں ایک لسٹ آئی ان گناہگار لوگوں کی جن کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ الذنوب التی تنزل البلاء وتحبس الرزق وترد الدعاء۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے یہ 3 نتیجے نکلتے ہیں۔ نمبر 1، گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، بلا، آفت، ابتلا، امتحان، آزمائش۔ ایک پرابلم سالو نہیں ہوتا کہ دوسرا پرابلم ابھی سالو نہیں ہوتا کہ تیسرا پرابلم، اور روزی یعنی رزق اور دعا۔ یہ شب جمعہ بات ہو رہی تھی کچھ گناہ، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ احسان فراموشی کا گناہ۔ اگر ہم پر کسی نے احسان کیا، نیک کام، تو اول تو قرآن ہمیں اصول دیتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور خالی یاد نہیں رکھنا، اونلی تھینک یو از ناٹ انف، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے تمہیں اس کا بدلہ دینا۔ اب بہت ہی شارٹ ایک بات، حج پر جانے والے، عمرے پہ جانے والے، زیارت پر جانے والے، جو لوگ چلے گئے، لیکن باقی سارا مجمع بھی سال میں کبھی نہ کبھی زیارت پہ جائے گا، اور جا رہے ہیں لوگ۔ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جب یہاں پہ جاؤ تو اپنے والدین کو تو لوگ یاد کرتے ہیں، یہ مجھے معلوم۔ حج اور عمرے پہ جانے والا ایک طواف اپنے والدین کے لیے ضرور کرتا، زیارت پہ جانے والا وہاں پہ اپنے والدین کا ذکر ضرور کرتا، لیکن ان موقعوں پر هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک طواف، ایک زیارت، وہ جو امام نے ہی اصول بتایا کہ پوری ایک زیارت پڑھو اور اس کے بعد آخر میں کہو کہ خدا بندہ یہ زیارت میں نے فلاں کے لیے پڑھی۔ کون فلاں؟
صرف ایک جملہ، جس نے زندگی میں مجھ پر کبھی احسان کیا. اچھا یہ تو چونکہ احسان کی بات آ گئی تو میں نے ذکر کیا، لیکن اصل بات یہ کہ اگر آپ نے احسان بھلا دیا تو دعائیں کر کر کے آپ تھک گیا. اسٹرانگیسٹ دعا جو اسلام میں وہ بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی. یعنی آپ سے مطلب آپ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک اسٹائل ہوتا ہے اوریٹر کا ممبر سے، ہر وہ شخص. اور چلے کیا آپ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا وہ بعد میں مزید نیکسٹ ویک آپ کے سامنے اور ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا، لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کہ احسان میں والدین آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، مشکلات میں جس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے نکالا وہ آتا ہے، کسی نے آپ کو بزنس سیٹ اپ کرنے میں ہیلپ کی وہ آتا ہے، کسی نے آپ کو جاب دلوا دیا وہ آتا ہے، کسی نے آپ کو اسکالرشپ دلوائی جس کی بنا پر آپ نے پروفیشنل ڈگری لی وہ آتا ہے، کسی نے آپ کے لیے مثلا ویزے وغیرہ کا ارینجمنٹ کیا وہ آتا ہے، کسی نے شادی کے موقع پہ آپ کی ہیلپ کی وہ آتا ہے، کسی نے بیماری میں آپ کی مدد کی وہ آتا ہے. یہ احسان. مگر دینی اعتبار سے بھی احسان کرنے والوں کی ایک لسٹ ہے. مرجے کا ذکر تو کل آ گیا تھا، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جملہ انف نہیں ہے مرجے کا حق ادا کرنے کے لیے. لیکن فی الحال ابھی 2-3 دن اب میں اس سبجیکٹ پہ بات نہیں کروں گا. مرجے کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس ایسے علماء، مثلا یہ ہر سال میرے ساتھ ہوتا، اس لیے کہہ رہا ہوں جتنی بھی ہم زیارتیں کرتے ہیں اس وقت اس کا مین سورس ایک کتاب ہے مفاتیح الجنان. اب انگریزی میں کتابیں آ گئی ہیں، گجراتی میں کتابیں ہیں، اردو میں الگ سے کتابیں ہیں زیارت کی، مگر سب جو ہیں وہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان کی مدد سے کمپائل کی گئی. ویسے تو زیارت کرنے والے خالی یہی کتاب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھئی میں تو فلاں انگلش کتاب لے کے گیا تھا. وہ جو انگلش کتاب کمپائل کی گئی ہے وہ کہاں سے کمپائل کی گئی ہے؟ 99% شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان. زیارت کے علاوہ بھی پورے سال کے اعمال، رمضان کے اعمال، اتنی کتابیں آپ کو ہر مسجد امام باڑے میں ملیں گی. شیخ عباس قمی کی کتاب اس کا مین سورس ہے. خود شیخ عباس قمی نے بھی اپنے سے پرانے علماء کی کتابوں کی مدد سے اس کو کمپائل کیا. شیخ عباس قمی ایک نام یہ یاد رکھیے. اور پھر ان کے اپنے استاد مرزا حسین نوری، جنہوں نے ایک ایسا کیا کہیں گے ہم ڈیڈ مسئلہ، اسلام میں ایک سنت تھی جو ختم ہو گئی، مر گئی تھی، بھول گئے تھے لوگ. ہو سکتا ہے شروع میں ظالموں کی رکاوٹ کی وجہ سے بھول گئے ہوں، لیکن بعد میں جب ظالم نہیں بھی رہے تو جو چیز ایک بار سوسائٹی سے نکل جاتی ہے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. مرزا حسین نوری آج سے تقریباً 150 سال یا 140 سال پہلے اس مری ہوئی سنت کو زندہ کیا. یہ لفظ جو کہ روایت میں آیا کہ اگر کوئی مری ہوئی سنت کو زندہ کرے تو اس کو کتنا ثواب ملتا. شیخ عباس قمی کے استاد مرزا حسین نوری. اور وہ کیا سنت تھی؟ وہ ہے نجف سے کربلا 40 کے موقع پہ واک کرنا یا پیدل جانا. یقیناً امام نے اپنے زمانے میں اس پیدل یا واکنگ زیارت کی کتنی فضیلت و تاکید بتائی تھی. چونکہ آج کل یہ کتاب کامل الزیارات ہر زبان میں یعنی ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے تو وہ حدیثیں بھی آپ اس میں پڑھ لیجئے گا. لیکن اسی زمانے میں ہی کربلا کی زیارت، پیدل زیارت ختم ہو گئی. اب کیا ریزن تھا؟ اتنی ہسٹری بیان کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں. تقریباً 1000 سال ایسے گزرے کہ پیدل زیارت جیسی اہم عبادت
اور ظالم بھی نہیں رہے اس کو روکنے والے. یہ تقریباً آلموسٹ ڈیڈ تھی. مرزا حسین نوری نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا, باقاعدہ پہلا گروپ بنا کر نجف سے کربلا 40 کی زیارت کے لیے یہ چلے تھے, اور جب تک زندہ رہے اس پہ عمل کرتے رہے. اب پیغمبر کی وہ حدیث کہ جس نے معاشرے میں, سوسائٹی میں, کمیونٹی میں کوئی اچھی چیز شروع کی, قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے وہ سب کا ٹوٹل ثواب اس پہلے آدمی کو بھی ملے گا. پیدل زیارت پر ہم جا رہے ہیں, ہمارا ثواب پورا پورا ہم کو ملے گا, اور اتنا ہی ثواب مرزا حسین نوری کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اب اگر 1 ملین, اب اگر 5 ملین, اب اگر 10 ملین, اب اگر 20 ملین, میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ پیدل زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن جتنے بھی ہیں 5 ملین سے کم تو کسی نے نہیں کہا, 5 ملین سے لے کے 20 ملین تک سب کو الگ الگ ثواب مل رہا, اور یہ پورا ثواب مل کر مرزا حسین نوری کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا, کیونکہ پیغمبر کی حدیث دونوں طرف سے. اور اگر کوئی کمیونٹی یا سوسائٹی میں کوئی برائی لے کے آتا ہے تو قیامت تک جو لوگ اس برائی پہ عمل کریں گے ان سب کا گناہ ملا کر اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور وہ بھی بہت ہمارے یہاں آ رہی ہیں آج کل. پتہ نہیں کون آدمی تھا جس نے پہلی بار داڑھی کو شیو کیا ہمارے درمیان. عالم اسلام میں تو یزید کا باپ معاویہ پہلا آدمی تھا, لیکن صاحبان ایمان کے درمیان پتہ نہیں وہ کون سی مومنہ تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ بے حجابی کو اختیار کیا ہمارے درمیان. پتہ نہیں وہ کون صاحب تھے جن کی شادی میں پہلی مرتبہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی اس حالت میں جو اسلام میں حرام ہے. بہرحال وہ جو بھی ہو, آج تک جتنی شادیاں ہیں نا سب کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے, شاید بات ہو شاید نہ ہو. ابھی بات ہے نیکیوں کی. مرزا حسین نوری, اچھا اب یہ مرزا حسین نوری نے تو پیدل زیارت کرنے والوں کا ثواب لیا, اور جو لوگ پیدل زیارت کرتے ہیں وہ بھی, اور جو پیدل زیارت نہیں کرتے ہیں کسی وجہ سے وہ بھی. ان سب کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کو. وہ پہلا زائر جو کربلا کے واقعے کے بعد امام مظلوم کی قبر کی زیارت کو آیا, جابر ابن عبداللہ انصاری. اس دن سے لے کے آج تک, آج سے لے کے قیامت تک جتنے بھی صاحبان ایمان, بلکہ حسین کے روضے کی زیارت کو تو غیر مومن بھی جاتے ہیں, بلکہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں, ان سب کا ثواب جابر ابن عبداللہ انصاری کے نامہ اعمال میں ہے. تو معاشرے میں نیکیاں پھیلائیے, معاشرے کے اندر ایسی اچھی باتیں قائم کریں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. بات ہو رہی تھی مرزا حسین نوری اور شیخ عباس قمی, دونوں نجف میں ایک ہی روم میں دونوں کی قبریں, دونوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا ہے. بلکہ اگر میں جملہ الٹا کر دوں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ شیخ عباس قمی کی وصیت تھی کہ مجھے میرے استاد کے پہلو میں دفن کیا جائے, جیسے آیت اللہ گل پائگانی نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے استاد آغا عبدالکریم حائری کے پہلو میں دفن کیا جائے. آج بھی آپ قم میں جا کے دونوں کی قبریں برابر دیکھتے ہیں. تو شیخ عباس قمی, اب یہ قبر ایک چھوٹے سے روم میں لاک رہتا ہے زیادہ تر, لیکن باہر بورڈ لگا ہوا, صرف ایک فاتحہ پڑھنے کی بات ہے, صرف ایک فاتحہ پڑھنے کی. جو قافلے میرے ساتھ جاتے ہیں میں ان کو لے جاتا ہوں, مجھے باب قبلہ ہے, قبلے کی ڈائریکشن, اس دروازے سے انٹر ہوئے رائٹ سائڈ پہ تیسرا روم, صرف ایک فاتحہ پڑھ لیجئے. یہاں پہ یہ 2 ایسے علماء دفن ہیں جن کا تعلق اس زیارت کے انسٹیٹیوشن سے ہے کہ ان کی کتاب کی مدد سے آپ زیارتیں پڑھ رہے ہیں, اور ایک کی وجہ سے پیدل زیارت ہو رہی ہے, ایک فاتحہ. لوگ کہتے ہیں مولانا وقت نہیں ہے, ہم تو آئے ہیں امام علی کی زیارت کے لیے, اس میں کیا شک ہے, کیا شک ہے. لیکن یہ امام علی کے غلام, بہرحال امام علی کی زیارت کر کے ایک فاتحہ رک کے تو پڑھی جا سکتی ہے, اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو وہی بات احسان فراموشی, اس کو ہم ڈائریکٹ احسان فراموشی نہیں کہیں گے, یہ اس گناہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا, لیکن کم از کم وہ بیج زمین میں بو دیے گئے کہ جس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کو اگنور کرنا, اسے نظر انداز کرنا. یہی چیز جب آگے بڑھتی ہے تو آدمی والدین کا حق ادا نہیں کرتا اور احسان فراموش.
مگر ہمارا سبجیکٹ دعا ہے. اور یہ جو بات میں نے ابھی کہی اور احسان فراموش دونوں کو ملاتا ہوں ایک بہت ہی چھوٹے سے واقعے کی مدد سے. امام علی کے روضے کی زیارت کو گئے. امام علی کے روضے کی زیارت کس کا دل چاہتا ہے کہ کہیں اور اپنی توجہ مبذول کرائے، مگر اتنے مجتہدین وہاں دفن، ان کا بھی ایک حق ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ امام علی کی زیارت کم کر دیجئے، امام علی کی زیارت نہ کیجئے، امام علی کو چھوڑ کے یہاں پہ آئیے، لیکن جب امام علی کی زیارت سے آپ فارغ ہو جائیں تو صحن میں بیٹھ کر غیبتیں کرنے اور گپ شپ کے بدلے میں اگر ایک ایک کمرے میں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے، بھئی مرحوم آغا خوئی کی قبر کی زیارت لوگ کر لیتے ہیں، امام خمینی کے شہید بیٹے مصطفیٰ خمینی کی قبر پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، مقدس اردبیلی اور علامہ ہلی وہاں چلیں عورتیں نہیں جا سکتی ہیں لیکن مرد تو پہنچ جاتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اتنے سارے، ایک فاتحہ ایک مرتبہ جا کے ان کو یاد کر لینا. اب آئیے ایک بہت چھوٹا سا واقعہ جو میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن چونکہ وہ دعا کے لیے بھی، یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لائک یسٹرڈے آج کی مجلس میں بھی آپ کہیں کہ مولانا ہم تو ڈھونڈتے رہے کہ آپ کی تقریر میں آپ کا ٹاپک کہاں. کل چونکہ لفظ دعا میری زبان پر ہی نہیں آیا، لوگ ڈھونڈتے ہی رہے اس کے اندر اور تقریر ختم ہو گئی. آج یہ نہ ہو، یہ دعا کا ایک اصول میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد پھر موجودہ زمانے میں دعا. اصول کیا ہے؟ اچھا، یہ میں اکثر اپنے ایک بزرگ عالم دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پرانے علماء میں، بہت پرانے نہیں، میرے والد کے دوستوں میں مولانا مسلم مہندی جرولی ایک عالم تھے بہت مشہور، پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں، زندگی ان کی آدھی کراچی میں گزری اور آدھی لکھنؤ میں. ایک بار وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، بات یہ نکلی کہ آپ کا نام مسلم آپ کے والد نے کیوں رکھا؟ تو بتا یہ رہے تھے کہ میرے والد 1928-27 نجف اشرف کے حوزے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا لیکن اسٹینمور میں نہیں، دوسری جگہوں پہ. نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آیت اللہ اصفہانی کا زمانہ، نہیں اس کا مطلب یہ کہ 28 میں نے غلط کہا، 38، کیونکہ 1935 تک تو مرحوم آغا خوئی کے استاد آغا نائنی کا زمانہ تھا. آغا اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی، بہت عظیم شخصیت. تاریخ شیعہ میں دو ہی اتھینٹک واقعات ہیں کہ زمانے کے امام نے ریٹن میں خط لکھ کر کسی مرجع کو بھیجا. ایک شیخ مفید ہے اور ایک آغا ابو الحسن اصفہانی. کچھ اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن وہ اتنے اتھینٹک نہیں. تو آغا ابو الحسن اصفہانی 38 کی بات ہے ان کی مرجعیت، اور یہ امام زمانہ کا خط بھی ان کے نام اس کے بعد آیا جب 39 میں ورلڈ وار شروع ہوئی اور مرجع کو بھی ضرورت پڑی کہ امام ڈائریکٹ اس کو گائیڈنس دے. اس سے پہلے کی بات تو کہا کہ میرے والد وہاں حوزے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت تک قم کا حوزہ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا اور پرانے زمانے میں آج کل کی طرح کے کمیونیکیشن کے وسائل نہیں تھے. 2 سال اسٹوڈنٹ حوزے میں رہتے تھے، پھر 2 مہینے کے لیے وطن آتے تھے، پھر واپس 2 سال تک وہیں. آج تو ہر ویکینڈ کے اوپر حوزے کا اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ سکتا ہے، نہ بھی جائے تو آن لائن کورس کی مدد سے بھی تعلیم مکمل کر سکتا. اور اسی لیے ابھی بہت زیادہ چانس ہے موجودہ زمانہ، کرنٹ ٹائم پیریڈ، یہ ہمارے سبجیکٹ کا حصہ ہے. میں نے لفظ دعا کہا، اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کے سبجیکٹ میں تو دعا کے ساتھ کرنٹ ٹائم پیریڈ بھی ہے، یہ نہیں ملا آج کی تقریر میں، تو یہ بھی ڈھونڈ لیجئے. اور وہ یہ ہے کہ کرنٹ ٹائم پیریڈ بہت خطرناک ہے، یہ فتنوں کا زمانہ، اور فتنوں کے زمانے میں غلط جھوٹے جاہل عالم کے نام پہ سامنے آئیں گے اور پوچھیں گے آپ نے کہاں پڑھا، کہیں گے آن لائن ہم نے پڑھا. تو یہ آن لائن بہت اہم بات بھی ہے اور بہت خطرناک بات بھی. ابھی تک آن لائن نماز جماعت سے ہماری قوم بچی ہوئی ہے، باقی تو ہر چیز آن لائن ہو گئی.
حتیٰ غیبتیں بھی آن لائن ہوتی ہیں، ای غیبت ہوتی ہے، جیسے ای ٹکٹنگ ہوتی ہے، ای اکاؤنٹ ہوتا ہے، ای میل ہوتی ہے، آج کل ای غیبت چلا کرتی ہے. لیکن یہ اس پہ میں ابھی آنے والا ہوں، کیونکہ جو لوگ بھی دعا کے حوالے سے ذرا سی نالج رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ احسان فراموش کے بعد دوسرا نام جس کا روایت میں آیا ہے کہ دعا نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، وہ غیبت کرنے والا. لیکن پہلی بات تو ہو جائے، اور وہ یہ کہ پہلے زمانے میں، پہلے سے مطلب 5000 سال پہلے نہیں، 1000 سال پہلے نہیں، 100 سال پہلے بہت مشکل تھا اسٹوڈنٹ کے لیے تو 2 سال 3 سال کے بعد ایک وزٹ کرتا ہے اپنے وطن. گئے یہ ان کے والد مولانا مسلم مہندی کے والد مولانا اکبر مہدی جرولی، اور 2 مہینے 3 مہینے یعنی 8 ویک 10 ویک وطن میں رہ کے واپس آئے، کنٹینیو کیا اپنی ایجوکیشن کو. ایک دن اپنے ہاسٹل کے روم میں بیٹھے ہیں، یہ خط آ گیا، اور اس زمانے میں خالی یہ خط ہی آتے تھے، لیٹر. آج کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے، شاید پتہ ہو تو نیکسٹ جنریشن میں یہ ختم ہو کے رہ جائے گا، یہ تو کنفرم بات. خط کسے کہتے ہیں، پوسٹ مین کسے کہتے ہیں، پوسٹ باکس کسے کہتے ہیں، یہ چیز ختم ہونے والی ہے. لیکن نہیں بھائی، اس سے پہلے مجلس کا ٹائم نہ ختم ہو جائے، تو بہت جلدی میں بات کو آگے بڑھاؤں. اور وہ یہ خط آ گیا. اور پہلے زمانے میں جو انویلپ ہوتا تھا وہ اوکیجن کے اعتبار سے آتا تھا، یعنی اگر آپ پہلے لیٹر نہ بھی پڑھے، خالی انویلپ، اندازہ ہو جائے گا کہ ٹریجک نیوز آئی ہے، کوئی گڈ نیوز آئی ہے. اور یہ ہاسٹل ہے، یعنی ہر اسٹوڈنٹ کو ایک روم نہیں ملا، شیئرنگ والا ہے، 4 5 6 نجف کا حوضہ کتنے بڑے کرائسس سے گزرا، تب یہ مراجع ہمارے سامنے آئے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے مراجع، یعنی بہت پرانی بات نہیں، جن کی آپ تقلید بھی کر چکے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کہیں ان کی انسلٹ نہ ہو جائے. ان میں سے کتنے ایسے ہیں، اتنے بڑے بڑے مراجع جن کی آپ نے تقلید کی ہے. آپ نے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، سارا دن درس لے کے رات کے وقت شہر کے باہر اندھیرے میں جو کوڑا جہاں پھینکا جاتا ہے، یہ ٹریش، وہاں جا کے دیکھتے ہیں شاید کوئی چھوٹی سی روٹی، شاید پھل کا کوئی بچا ہوا ٹکڑا، شاید تربوز کا چھلکا مل جائے، اسی کو لا کے دھو کے رات کو کھاتے ہیں اور 24 گھنٹے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اور جب اپنی محنت کے اعتبار سے نائب امام بنتے ہیں تو ساری قوم غیبتیں اور تہمتیں اور الزامات کی بارش شروع کر دیتی ہے. لیکن اس پر تو مجھے آج بات ہی نہیں کرنا تھی. بات جو کرنا تھی وہ یہ کہ ایک روم میں 4 5 6 خط آیا. سارے ساتھیوں نے، 2 ایرانی ہیں تو 2 عرب ہیں تو 2 خلیجی ہیں، ایک بار خط سے دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی ریڈ کلر کا ہوگا، پنک ہوگا، یہ ڈیٹیل چھوڑیے، اچھی نیوز ہے. انہوں نے خط کھولا، پڑھا. اب لیٹر تو ایک پرائیویٹ چیز ہے نا، انویلپ تو سب نے دیکھا، پڑھا، پڑھ کے ایک کونے میں رکھ دیا. اب جو ان کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو یا جو کمرے کے اندر شیئرنگ کرنے والے، حج میں ہم لوگ 2 ویک ایک کمرے میں رہتے ہیں، خاص دوستی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ تو 10 سال سے ایک کمرے میں. کہا بھائی کیا بات ہے، کوئی ایسی نیوز آئی ہے بہت اچھی، گڈ نیوز. کہا کہ ہاں گھر سے خط آیا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو. یہ بیٹے کی مبارکباد. سب خوشی سے اچھل پڑے. یہ پہلا زمانہ جہاں اولاد جتنی زیادہ ہو والدین خوش ہوتے ہیں. آج کا زمانہ نہیں کہ ایک بھی بہت مشکل لگتی ہے، کسی طرح سے اس کا گلا دبا کے اس کو بھی ختم کر دیں. لیکن یہ بات ذرا سی ناگوار گزرے گی بعض خواتین کو، تو چھوڑ دیتا ہوں. میں آ جاتا ہوں اپنے موضوع پر. کہا کہ بھائی مبارک، مٹھائی مٹھائی مٹھائی. ہر چیز میں اس وقت مٹھائی مانگی جاتی تھی، اتنی ڈائبیٹک بھی اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی. انہوں نے کہا مٹھائی کس بات کی؟ کہا خوشی کی خبر. کہا لیکن 1 ویک ٹھہر جاؤ، اس کے پیچھے دوسرا لیٹر آ رہا، اس میں میرے بیٹے کی موت کی خبر ہوگی، تو مٹھائی کس بات کی؟ ارے یہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا؟ کہا کہ ہمارا کوئی پرابلم ہے میڈیکل کا. چنانچہ جب بھی اولاد ہوتی اس کے 1 ہفتے کے اندر اندر وہ بچہ مر جاتا. یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کچھ میڈیکل کے الفاظ استعمال کروں. مجمع میری بات سمجھ رہا ہے، اور جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ جلدی سے یہ بات ختم ہو کے مولانا اصل ٹاپک پر آ جائیں. تو خلاصہ یہ کہ 1 ہفتے کے بعد خط آئے گا میرا بیٹا مر گیا. اب وہ سارے کے سارے عالم ہیں. چنانچہ کہا ایسا کیسے ہو سکتا؟ کہا کہ یہ پہلا کوئی تھوڑی 4 بیٹے اب تک مر چکے ہیں.
چلو ہمارے ساتھ، ہم لوگ چلتے ہیں، مرج وقت سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آیت اللہ عظما آغا ابو الحسن اصفہانی کے پاس پہنچے، بہت عظیم شخصیت. تو چین دیکھ لیجئے، ان کے بعد آغا بروجردی آئے. اس مجمع میں بھی ایسٹ افریقہ کے مومنین ایسے آئے جو آغا بروجردی کی تقلید کیے ہوئے ہیں، اور پھر آغا حکیم، پھر آغا خوئی، آغا سیستانی. تو بہت پرانی بات نہیں پہنچے. اور وہ پرانے زمانے میں مرجع سے ملاقات کرنا کتنا آسان تھا، کتنا ایزیلی مرجع ایکسیسیبل تھا. یہ تو خدا لعنت کرے اور نیست و نابود کرے ان ٹیررسٹ کو جس کی وجہ سے اتنے پرابلم بڑھ گئے. پہنچے اور کہا کہ سید یہ ہندی طالب علم، یہ اس کی کمپلین ہے، کوئی دعا ہے؟ تو انہوں نے وہ جملہ کہا جو میں نے شیخ عباس قمی اور مرزا حسین نوری اور شیخ مرتضیٰ انصاری اور انٹرنیٹ پہ جائیے اور ایک بار سرچ کیجئے کہ نجف میں مولا کے روضے کے بالکل قریب کتنے بڑے بڑے علماء دفن ہیں. اکلیس صاحب کے پاس آ جائیے، جو ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آغا ابو الحسن اصفہانی کے پاس یہ اسٹوڈنٹ پہنچے. اسٹوڈنٹ تو ہم حوضے کی ٹرمینالوجی میں کہہ رہے ہیں، ورنہ ان میں سے ہر ایک تقریباً مجتہد بننے کے قریب تھا، فل فلیج عالم. کہا یہ پرابلم. انہوں نے کہا کہ بس ایک کام کرو، اپنے اس بیٹے کا نام مسلم رکھ لو. اب حیران ہو کے پوچھا مسلم نام رکھے کیوں آخر؟ کہا سنو، ہمارے یہاں ہمیں اللہ نے اہل بیت اطہار جیسی شخصیتیں دی، اتنی عظیم، اتنی بڑی، اتنی نورانی. جیسے اس دن کے وقت جب سورج نکلتا تو اسٹارز اس وقت بھی آسمان پہ ہوتے ہیں، مگر سورج کی اپنی لائٹ اتنی کہ باقی اسٹار ہمیں نظر نہیں آتے، جبکہ ان کی بھی لائٹ ہے اور بہت زیادہ. کا اتنی بڑی شخصیتیں دی کہ ہم اس کی وجہ سے باقی پرسنالٹیز کی جانب توجہ نہیں دیتے، ورنہ اس خاندان میں بھی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جن کا وسیلہ اور واسطہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے. جناب عباس کے لیے آپ جانتے ہیں، جناب ام البنین کے لیے ہماری عورتیں جانتی ہیں، جناب زینب کبریٰ کے روضے کی زیارت اور بینیفٹ لے کے آنے والے اس مجمع میں مجھے نظر آ رہے ہیں. انہی میں سے ایک نام مسلم کا. اللہ نے مسلم کے نام میں یہ خاصیت رکھی کہ اگر کوئی اپنے بچے کا نام مسلم رکھے گا تو وہ اولاد اس لیے زندہ رہے گی تاکہ باپ کا نام قیامت تک باقی رہے، اس کی نسل باقی رہے. مولانا فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میرا نام مسلم رکھا. اس وقت میں نیئرلی 70 ایئرس کا تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. میرے 4 بڑے بھائی، میری 3 بڑی بہنیں، سب کے سب ود ان اے ویک مر چکے تھے، میں زندہ ہوں. یہ آغا ابو الحسن اصفہانی جو دعا بتائی وہ اپنی جگہ، یہ خود ایک عمل ہے، یہ خود ایک دعا. دیکھیں دعا خالی لمبی لمبی دعاؤں کا نام دعا نہیں ہے، ورنہ مولا کائنات اس آدمی کو کنڈیم نہیں کرتے جو واقعہ مفاتیح الجناح کے اینڈ میں اپینڈکس بی میں لکھا. پہلی روایت دیکھا بہت لمبی لمبی دعا ایک آدمی مانگ رہا، مولا قریب کھڑے رہے، اس کی دعائی ختم نہیں ہو رہی. جب دعا ختم ہوئی تو مولا نے کہا تیرا کیا خیال، کیا تو اللہ ایک لمبی دعا سننے والا، ایک چھوٹی دعا سننے والا؟ جتنی لمبی دعا تو نے کی وہی اللہ ہے، مختصر دعا بھی کرتا وہی قبول کرتا، بلکہ کبھی مختصر یعنی چھوٹی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، بڑی دعا بعد میں قبول ہوتی. کہا مولا پھر آپ ایسی کوئی دعا بتائیے کہ میرے اتنے تو میرے پرابلم ہیں سارے اس کے اندر سالو ہو جائیں. مولا نے صرف 4 جملوں کی دعا بتائی. الحمدللہ علی کل حال واسألک الخیر وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ وَأَسْتَغْفِرُكَ یا استغفر اللہ یا استغفرک من کل ذنب. خیر تو خلاصہ یہ. اچھا اس میں بھی ایک اصول یاد رکھی، مولا نے بڑی دعا کے بارے میں جو کہا وہ صرف ایک وجہ، کنسنٹریشن. دعا میں اہم چیز ہے کنسنٹریشن. جتنی چھوٹی دعا ہوگی کنسنٹریشن کرنا آسان ہے جتنی بڑی دعا ہوگی. پہلے تو لوگ کتاب سے پڑھتے، تو مجھے تو معلوم ہے حج میں بھی دعا شروع کر دی میں نے امام حسین کی، لوگ سمجھے کہ ہوگی کوئی 5 منٹ کی دعا. اب جو لمبی ہو گئی دعا مولانا ختم ہی نہیں کر رہے، تو مجمع نظر آ رہا ہے، لوگ پیج پلٹ کے گن رہے ہیں کتنے پیج ابھی باقی ہیں. اب تو یہ سلائیڈ ولائیڈ آ جاتی ہے شاید جس میں پتہ بھی نہ چلے. تو خلاصہ یہ کنسنٹریشن وہ بہت اہم چیز ہے. تو مختصر اور شارٹ دعا، 2 بہت ہی امپورٹنٹ دعائیں بتا رہا ہوں.
شارٹیسٹ اور اسٹرانگیسٹ، دو دعائیں. پہلی یونس نقاش کا واقعہ کیا، یہاں تو جناب مسلم ابن عقیل کا نام تھا، یونس نقاش کا واقعہ کیا ہے، شارٹیسٹ اور اسٹرانگیسٹ. یہ دعا یہی تو ہے نا کہ 10th امام کا صحابی ہے یونس، اور اس کا کام ہے نقاش. کیا انگریونگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وہ جو عقیق پر، فیروزے پر، مختلف پریشیس اسٹونز کے اوپر نام لکھے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، نعت علی لکھی جاتی ہے، بہت سارے چیزیں ہیں. یہ اس کا کام ہے. عقیق اس کو دیجئے، جو آپ کو لکھوانا ہے وہ لکھ کے آپ کو دے دے گا. جو انگریو کرتے ہیں غالباً، خیر میری انگریزی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، اردو پہ بھروسہ کیجیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کا کام ہی یہی. عباسی خلیفہ کا گورنر، جو سامرہ پروونس کا گورنر تھا، اس نے بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایک بہت قیمتی عقیق آیا، بہت بڑا، اور عقیق یمنی، جس کے فضائل، جس کی خاصیتیں اتنی زیادہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خاک شفا کے بعد، خاک شفا کو تو میچ کرنے والی اس دنیا میں اب تک کوئی چیز نہیں بنی ہے، نہ بن سکتی، بنی بھی نہیں ہے، بن بھی نہیں سکتی. لیکن اس کے بعد عقیق یمنی کے جو فائدے، اور وہ اتنا بڑا عقیق، کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس کے اوپر میرا نام اور یہ جملہ لکھ کے لے آنا. یونس نقاش کا واقعہ ہر سال آپ 10th امام کی ولادت میں بھی سنتے ہوں گے اور شہادت میں بھی. کیا ہوا، گھر آیا، گھر والوں کو بھی شوق ہوا، ذرا دیکھیں اتنا بڑا عقیق، کسی کے ہاتھ سے سلپ ہوا، زمین پہ گرا، 2 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ پرانے زمانے کے بادشاہ اور گورنر ہیں، کوئی قانون وغیرہ ان کے لیے نہیں ہوتا، جو کہہ دیں وہ وہی صحیح ہے، رائٹ از مائٹ والی بات. چنانچہ موت، یقینی موت. برابر میں ہی ہمارے 10th امام کا وہ قید خانہ تھا، جہاں آپ زیارت کے لیے آج سامرہ میں جاتے ہیں، وہ اصل میں تو امام کا گھر تھا، جہاں پہ وہ امام کی قبر ہے. لیکن ایسا گھر جس میں امام کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، اس کے برابر یونس کا گھر تھا. بلکہ گھر کے اندر سے ہی ایکسس تھا، وہ سیدھا امام کے پاس آیا، مولا میری زندگی. یونس کا واقعہ. امام نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اب جب یہ گورنر تمہیں بلایا اس عقیق کے لیے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں صرف میرا نام لے دینا، صرف نام. اس سے زیادہ شارٹ دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ کہا مولا اتنا بڑا پرابلم، عقیق ٹوٹ گیا، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی امام کا نام گلو تو ہے نہیں کہ دوبارہ عقیق جڑ جائے گا، مولا اس سے میری جان کیسے بچے گی؟ کہا جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کر کے تو دیکھو. اور 10th امام کا تو نام بھی وہ ہے جس پہ ساری کائنات چلتی ہے، نام علی. ساری کائنات کا پاسورڈ ہے علی اور فاطمہ کا نام. لیکن اگر 2 جملے اور کہوں گا تو کمپلین آئے گی، مولانا آپ اپنے ٹاپک سے ہٹ گئے، واپس آتا ہوں. تو اب یونس کچھ چوائس بھی نہیں. جس دن گورنر کا غلام آیا، کہا کہ آج گورنر نے بلایا ہے عقیق کے لیے بات کرنا. اوہ، عقیق کے لیے بات کرنا، آج کا ایجنڈا یہ ہے. جان نکل گئی، اب تو یقینی موت. کیا اس کو بتاؤں گا؟ عقیق تو دکھا بھی نہیں سکتا. گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کچھ دعائیں ایسی ہیں، خاص طور پر رزق کہ جس کا حکم ہے کہ جب یہ گھر کے دروازے پہ پڑھی جائیں تب اس کا بینیفٹ. اب بتائیے، رزق کے لیے تسبیح سحرا سے بہتر کوئی دعا آج تک ملی ہے؟ نہیں ملی. مگر شرط یہ کہ جب آپ اپنے جاب پر جائیں، بزنس پہ جائیں، انٹرویو کے لیے جائیں، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تسبیح پڑھیے گا. ویسے تو ہم روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں مصلی پر، وہ الگ عمل ہے، اس کی الگ فضیلت ہے. مگر روزی کے لیے جب پڑھنا ہے تو گھر کے دروازے پر. 10th امام نے بھی ایک کنڈیشن لگائی تھی. دروازے پہ کھڑے ہو کے امام کا نام لیا، گورنر کے پاس پہنچا. گورنر نے کہا یہ بتاؤ تم نے وہ عقیق کے اوپر جو میں نے کہا تھا میرا نام اور وہ ایک قرآن کی آیت وہ لکھی کہ نہیں لکھی؟ اب کیا کہے اس وقت؟ جو سچ تھا اس نے صرف اتنا بتایا، نہیں اب تک میں نے نہیں لکھی. گورنر کہتا اللہ کا شکر
کہا کہ شکر ہے خدا کا، سنو اب وہ عقیق جو ہے نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، کیونکہ میری 2 بیویاں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ عقیق تو ہم کو چاہیے، اب کیا کریں؟ اکبر ڈرے نہیں کسی سلطان کی فوج سے، مگر شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ اب اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں نا وہ جا کے آپ کسی اردو جاننے والے سے پوچھ لیجئے گا کہ یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ ہار جاتے ہیں۔ چنانچہ گورنر کہتا ہے کہ چھوڑو میرا نام، ہر وقت گھر میں ٹینشن ہے اور ہر ایک کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کی بات میرا شوہر نہ مان لے، چنانچہ اس کے 2 حصے کر لو، ایک اس کو دے دوں گا، ایک اس کو دے دوں گا۔ گھر آ کر پہلا کام تو یہ کیا کہ خدا کا شکر ادا کیا، کس بات پر؟ جان بچنے پہ نہیں، وہ بعد میں کیا، کہ اللہ نے ہمیں ایسے ائمہ عطا کیے ہیں جن کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی و بولایت آل علی۔ یاد رکھیے شارٹیسٹ اور اسٹرانگیسٹ دعا۔ ہمارے والدین نعوذ باللہ بے وقوف نہیں تھے، جاہل بھی نہیں تھے، جو ہمیں یا علی یا علی یا علی کہنا سکھایا، ہر قدم پہ یا علی کہو۔ یا علی کیا ہے؟ علی کا نام، معصوم نے کہا ہمارا نام۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دعائے توسل اسی کی تشریح، آپ امام کا نام لے کے کہتے ہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہی یونس نقاش کا واقعہ۔ شارٹیسٹ، اسمالسٹ، اسٹرانگیسٹ، ایک تو دعا یہ، اور دوسری دعا وہ ذرا لمبی ہے لیکن ہے وہ بہرحال بہت شارٹ، ایک خاص وجہ سے لمبی ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بڑا عجیب سوال کر رہا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک پہلا حصہ ہے دعا، دوسرا حصہ دور جدید میں۔ اس کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، باقی لوگوں کو میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ اور وہ یہ بالکل میں سیکوینس سے ہٹ کے ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپلین نہ آنے پائے کہ مولانا آپ کا ٹاپک دعا نہیں تھا، دعا ان دا کرنٹ سچویشن۔ تو کرنٹ اس دور میں جو اسلام کو سب سے بڑی سروس دینے والے اور اینیمیز آف اسلام کو اتنی بڑی ڈیفیٹ دینے والے کہ خود اس نے یہ کہا کہ 50 سال ہو گئے ہمارے ایگزسٹنس کو، آج تک ایسی شکست ہمیں کسی نے نہیں دی۔ جب اس مجاہد کبیر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس وقت یہ اسٹرگل کر رہے ہیں اتنی بڑی طاقت کے خلاف، ہم آپ کی کیا ہیلپ کریں؟ کیا جملہ تھا؟ ایک ہی تھا نا، دعائے جوشن صغیر، کبیر نہیں، دعائے جوشن صغیر ہمارے لیے پڑھا کرو۔ اس وقت جس جہاد میں ہم مصروف ہیں، ہماری کامیابی صرف یہ ہے کہ ہم خود دعائے جوشن صغیر پڑھ رہے ہیں اور تمہاری صرف یہ ہیلپ چاہیے اور کچھ نہیں۔ تو یہ کرنٹ سچویشن جو خود اس وقت اتنا بڑا دین خدا کو سروس دینے والا مجاہد کبیر ہے، اس نے بھی کہا یہ خالی اب ممبر کی زبانی بات نہیں ہے، میدان میں کوشش کرنے والا راہ خدا کا مجاہد کہہ رہا ہے دعا چاہیے۔ لیکن یہ آئے گا، پہلے یہ جو آج کی بات ہو جائے دعا کی، پھر موجودہ زمانے میں دعا۔ دوسری بات یہ میں نے پچھلے سال گھر کی ایک مجلس میں پڑھی، وہ یہ کہ قرآن کریم کا وہ کون سا سورہ جو ہم اور آپ جیسے عام اور گناہگار اس کی مدد سے میریکل دکھا سکتے ہیں، جو ہر مسئلے کے لیے نہ صرف یہ کہ بہترین عمل ہے بلکہ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ دیکھو اسے چھوٹے موٹے یا عام مسئلوں کے لیے نہیں کرنا، جب کوئی اتنا بڑا مسئلہ آ جائے کہ امام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بات گلے تک پہنچ جائے، جیسے تلوار گردن پہ آ جائے، جب موت و حیات کا مسئلہ ہو، لائف اور ڈیتھ، اس وقت اس عمل کو کرنا۔ وہ قرآن کریم کا کون سا سورہ؟ سورہ یاسین آپ نے سنا، سورہ ملک آپ کو معلوم ہے، سورہ دہر آپ جانتے ہیں، سورہ رحمان آپ واقف ہیں، اور پھر جو قرآن کے آخری 30ویں پارے کے چھوٹے چھوٹے سورے، مگر سب سے اسٹرانگ سورہ، اور اسی لیے اسٹرانگ پرابلم کے لیے پڑھنا۔ عریضے کے لیے ایک جملہ آپ نے سنا ہے، عریضہ بھی ایک دعا، عریضہ بھی دعا،
یہ بار بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ مجلس کے بعد یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں بات جو مولانا نے کہی اس کا مولانا کے ٹاپک سے کیا تعلق ہے. تو عریضہ بھی ایک دعا. عریضے ہمارے یہاں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 15 عریضے ہیں, اور ان میں سے آخری عریضے کے لیے امام نے وہ اسٹرانگ سنٹینس استعمال کیا کہ دیکھو یہ عریضہ چھوٹے پرابلم کے لیے نہ بھیجنا. اگر کسی نے یہ عریضہ چھوٹے پرابلم کے لیے بھیجا تو قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گا. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی ورڈنگ پڑھنا چاہیے, جو میسج ہڈن انڈر دا لائن. فرض کیجئے کہ آپ کے پاس 2 فون, ایک آپ نے بالکل رکھا ایمرجنسی کے لیے, کوئی ہاسپٹل کیس ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ کیس ہو جائے, کوئی ایسا, اس میں اگر کوئی فون کر کے پوچھے تو بھائی یہ بتائیے کہ آج آپ کے گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی عام نمبر پہ رنگ کرو, یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اب عریضہ جو کہ ہماری قوم میں اب تک موجود ہے, پتہ نہیں کتنے دن رہتا ہے, ہر چیز تو نہیں آ رہی ہے, لیکن اس میں جو اصول ہے نا وہ قرآن کے اس سورے میں, اس سورے کا نام ہے سورہ ممتنہ. یہ قرآن کریم سورہ مجادلہ 58. یہ وہ سورہ کہ جب آپ کو ایسا پرابلم فیس کرنا پڑے کہ لائف اینڈ ڈیتھ, تب اس سورے کی تلاوت کا حکم ہے. ابھی ہمارے یہاں آسٹریلیا میں کراچی کی خوجہ کمیونٹی کی 2 نوجوان, ابھی یہ 4 مہینے پہلے کی بات, ہائی وے پہ اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ تھا کہ ایک کا تو مر جانا یقینی تھا, قومے میں چلا گیا تھا. اس کے ماموں ایران میں تھے, وہاں کسی ایسے ہی عالم سے بات کی, انہوں نے کہا سورہ مجادلہ. معجزہ ہوا. وہ نوجوان ٹھیک ہے ابھی ریہیب میں ہے, لیکن ریہیب میں جا کر چل رہا ہے, پھر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, دنیا بھر کے موضوعات پہ ڈسکشن کر رہا ہے. کوئی ویل چیئر ٹائپ کا کیس نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے اسٹروک کا مریض بول نہیں پاتا ہے, کسی وقت بھی باہر آنے والا. صرف اس سورہ مجادلہ کی وجہ سے جو لیٹسٹ واقعہ میرے اپنے شہر میں پیش آیا, آسٹریلیا تو بہت بڑا ہے, میلبرن سٹی, ویسٹ گیٹ برج, بس تو خلاصہ یہ ہے سورہ مجادلہ. اور یہ سورہ اب میں جہاں پہنچنے والا ہوں اس کی مدد سے, وہ بھی ایک پرانی بات ہوگی لیکن اس کا ڈیٹیل بیان بعد میں آئے گا. پہلے یہ جملہ تو پورا ہو جائے, سورہ مجادلہ. اور میں نے لاسٹ ایئر گھر کی ایک مجلس میں یہ پڑھا تھا کہ اس سورے کی ایک خاص بات. اچھا, اس سورے کی آخری آیت یاد دلا دوں, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ لوگ حزب اللہ ہیں اور یہی حزب اللہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. یہ لفظ اس سورہ مجادلہ کے آخر میں آیا. یہ قرآن کا اونلی سورہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا. لفظ اللہ, اللہ کے 1001 نام تو آپ جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں. چلیں الحمدللہ اب جوشن کبیر کا بھی کنسپٹ ہمارے یہاں کلیئر ہوا, ورنہ پہلے کون سنتا تھا نام, وہ خالی ایک کالا دھاگا پانی میں گھمانے میں لوگ لگے رہتے تھے. اب ایک کنسپٹ کلیئر ہوا, اللہ کے 1001 نام, لیکن سب سے زیادہ اسٹرانگ نام اس میں جلالہ, لفظ اللہ. اتنے معجزات لفظ اللہ میں. قرآن کا اونلی سورہ ہے جس کی 23 آیتیں, ہر آیت میں لفظ اللہ آیا. اور کسی سورے کی یہ خاصیت نہیں ہے, حتیٰ سورہ قل هو اللہ اتنا چھوٹا سورہ خالی 4 آیتوں والا, اس کی ہر آیت میں بھی لفظ اللہ نہیں. حتیٰ الحمد کا سورہ جو پورے قرآن کی سمری ہے, اس کی ہر آیت میں بھی لفظ اللہ نہیں. صرف سورہ مجادلہ. یہ لفظ اللہ کی طاقت. اللہ وہ امام کا نام, یہ اللہ کا نام. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے, وہ یہ کہ مثلا سورہ طلاق کے شروع میں رزق کی آیت آئی, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخر سورہ طلاق کا رزق سے کیا تعلق, سمجھ میں آتا, اور وہ میں سمجھاؤں گا بھی آپ کو کل یا پرسوں. لیکن سورہ مجادلہ کا آغاز ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا ایسا ڈسپیوٹ کہ طلاق ہو رہی, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور وہ اللہ کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا مسئلہ, ابھی آپ کے فیڈ بیک آئیں گے میرے پاس کہ مولانا یہ ایک
سورہ مجادلہ کا اتنا آپ نے فائدہ بتایا، آپ نے پڑھ کے بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ شوہر بیوی کے جھگڑے بیان کیے گئے۔ پڑھنا کیا بھی محفل مرتضیٰ میں رمضان اسی سورے کی تفسیر پڑھ کے آ رہا ہوں، لیکن لوگ تو کہہ دیتے مولانا یہ سورہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو یہ سورہ فائدہ دے گا۔ پہلی آیت کیا ہے کہ وہ ایک عورت آ کے آئے حبیب تجھ سے کمپلین کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اس سے کہیں زندگی موت کے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اسی سے حل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کے اندر ایک میسج ہے ہڈن انڈر دا لائن، وہ بعد میں آئے گا۔ تو سورہ مجادلہ، امام کا خالی نام، تسبیح زہرا، یہ بڑی بڑی وہ دعائیں ہیں جو دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں، بینیفٹ کے اعتبار سے بہترین، مگر جو اصل میں اس جملے پہ مجھے آپ کو لانا تھا، مگر پچھلے سال سورہ مجادلہ میں نے گھر میں پڑھا، یعنی اس کی فضیلت۔ یونس نقاش کا واقعہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ تسبیح زہرا تو جب سے یہ کریڈٹ کرنٹ شروع ہوا ہے دنیا میں، ہر سال اور ہر جگہ جہاں مجلس جاتا ہوں تسبیح زہرا کے بارے میں 2 جملے پڑھتا ہوں، مگر اس سب کے بعد کمپلین جو آتی ہے وہ یہ کہ مولانا آپ نے یہ سب پڑھ دیا، ہمارا پرابلم سالو نہیں ہوا، آپ نے تو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا اور ہم پورا سال اس دعا پہ عمل کرتے رہے، ہمارا تو پرابلم سالو نہیں ہوا۔ نہ تسبیح زہرا نے وہ بینیفٹ ہمیں دیا، ہاں آخرت کے بینیفٹ ہوں گے، لیکن ہم نے اس وقت جو گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھی تھی وہ تو آپ نے کہا تھا روزی۔ یہ سورہ مجادلہ جو ہم نے پڑھی تھی، آپ نے کہا تھا جوان بیٹا اگر ICU میں ہو تو اس وقت۔ ایک برادر محترم نے ابھی مجھ سے کہا کہ ان کی والدہ بہت بیمار ہیں اور بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے، ان کے لیے دعا کرا دیجئے۔ تو میں بیچ مجلس میں، کیونکہ اب مصائب شروع ہونے والے، خداوندہ اس مومنہ کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولانا آپ نے کہا تھا امام کا نام، ہم امام کا نام لے کے گئے، انٹرویو میں فیل ہو گئے۔ اب دعا کے حوالے سے یہ جو کمپلین آئے گی، چاہے میں کائنات کی سب سے بڑی دعا کیوں نہ بتا دوں، یہ کمپلین، اس کا جواب تھا چیک کر لیجئے کہیں احسان فراموشی تو نہیں۔ خالی دعا پڑھ لینا یا بہت بڑی دعا کر لینا انف نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے کہ امام کہیں اللہ تمہاری دعا تمہارے منہ پہ پھینکتا، تو ردد دعا، ادھر دعا نکلی، خالی روکا نہیں گیا، اٹھا کے ہمارے منہ پہ پھینک دی گئی۔ ان میں سے ایک بہت اہم چیز ہے یہ احسان فراموشی۔ ورنہ اہل بیت کا وسیلہ دے کے دعا مانگی جائے اور دعا قبول نہ ہو، کیسے یہ ممکن؟ ارے عام پریشان حال، اس کا بھی وسیلہ دو تو دعا قبول ہو جاتی۔ یہ تو کائنات کی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا سب سے بڑا امتحان لیا گیا۔ ہاں پھر سن لیجیے، دعا میں ایک تو یہ چیز ہے کہ پہلے چیک کر لیجیے، آپ نماز پڑھتے وقت چیک کرتے ہیں کہ نہیں قبلہ صحیح ہے کہ نہیں، کپڑے جو ہیں وہ پاک ہیں کہ نہیں، جسم پاک ہے کہ نہیں، وضو میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں، پھر آدمی نماز پڑھتا۔ بھئی یہاں تو امام باڑا پتہ ہے قبلہ کدھر، آپ کسی اور کے گھر میں گئے، وقت نماز آیا، پہلا سوال کریں گے یہ تو بتاؤ قبلہ کدھر ہے، یہ ساری چیزیں چیک ہوں گی، پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے نا۔ دعا میں بھی ایسے ہی اصول کہ پہلے چیک کیجئے کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے، پھر دعا کا فائدہ دیکھیے کتنے جلدی نکلتا۔ مگر پھر اس میں ایک اصول اور بھی، اور وہ یہ ہے، اب آج دعا ہو گئی، کل اگلا اسٹیپ آئے گا موجودہ زمانہ، اور پھر اس میں دعا کی اہمیت۔ لیکن ابھی آخری جملہ سن لیجیے، پھر یہ بھی ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کوئی حاجت وہاں بھیجی۔ کوئی چیز بھیجوانے کے کئی طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ نارمل آپ نے پوسٹ سے بھیجوا دیا، ایک یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ کلاس میل، ایک ہے آپ نے کوریئر سروس استعمال کر لی۔ جو 1 ویک میں لیٹر جانا ہے آسٹریلیا، وہ 24 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ جتنا آپ خرچہ کریں گے اتنا۔ دعا میں بھی یہ مسئلہ، آپ اپنی دعا رائل میل سے نہ بھیجوائیے، کوریئر سروس سے بھیجوائیے۔
پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی پہنچتی. کوریئر سروس کس کا نام ہے؟ کوریئر سروس اس کا نام ہے جو بازار کوفہ میں ننھی سکینہ نے بتایا. بازار کوفہ میں ننھی سکینہ دعا، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں انٹر ہو گیا. اور یہاں پہ اگرچہ انگریزی کا لفظ میری زبان سے اچھا نہیں لگتا، مصائب میں ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا جب یہ قافلہ بازار میں انٹر ہوا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ عمر سعد چاہتا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل یہ قافلے کو میں دربار ابن زیاد میں پہنچا دوں. آج جا کے دیکھیے، نہ ابن زیاد کا نام و نشان ہے، نہ اس کے محل کا نام و نشان ہے. خالی زمین پڑی ہے جو آج بھی عبرت بتا رہی. کہاں گیا وہ ابن زیاد جو اس محل میں اہل بیت کو قیدی بنا کے لا رہا تھا؟ عمر سعد کی خواہش ہے قافلہ جلدی سے جائے اور میں اپنا ریوارڈ اور انعام لوں. اور ابن زیاد کہتا ہے کہ قافلے کو جتنا ڈیلے کر کے لا سکتے ہو. تب ڈیلے کیسے کیا جائے؟ یہ قافلہ تو بازار میں انٹر ہو چکا، کہ وہیں روک دو. ابن زیاد یہ کیوں چاہتا؟ عمر سعد جلدی چاہتا ہے، سمجھ میں آ گیا، انعام لینا. ابن زیاد عجیب بے حیائی کا جواب دیتا، کہتا ہے کہ پسر سعد اس قافلے کو روک دو. دو ریزن. پہلا یہ کہ ابھی میں دربار کو ڈیکوریٹ کر رہا ہوں، ہماری ڈیکوریشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے بے مقنا و چادر بے محمل و ہماری کے اونٹوں پہ بیٹھی رہے، پہلے ہمارا ڈیکوریشن کمپلیٹ ہونا. یہ جملہ بھی شاید برداشت ہو جائے. دوسرا ریزن کہتا کہ تمہیں قافلے کو ایک مرتبہ لے کے آ جاؤ گے، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں یہ اتنی دیر بازار میں کھڑی رہے کہ کوفے کا ہر بچہ محمد کی نواسیوں کا تماشا دیکھ لے. اتنی دیر کھڑا رکھو، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ان کا تماشا دیکھ لے. روک دو قافلے کو. قافلہ روکا گئے. واحد موقع ہے جب آقا حسین نے معجزہ دکھایا، یعنی کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ پہ تلاوت شروع کی. لیکن وہ بات کے مصائب ایک دن وہ بھی پڑھوں گا. ابھی تو بات یہ ہے کہ قافلہ رک گئے. اور ہر ایک کو آرڈر ہے کہ عورتیں گھر کی چھتوں پہ آئیں، مرد سڑکوں پر آئیں. کچھ ایسی بھی عورتیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا، آرڈر آیا وہ گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھی. ایک مومنہ ام حبیبہ بھی اسی کوفے میں رہتی ہے، بہت ضعیف ہے. حکم آیا وہ آ کے مکان کی چھت پہ بیٹھ گئی. زینب کا اونٹ بالکل اس کے گھر کے سامنے آ کے رکا. پرانے زمانے کی گلیاں جیسے ممباسا کی چھوٹی چھوٹی گلیاں بالکل قریب. اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے سفید بالوں سے چہرہ چھپائے سر جھکائے بیٹھی، اور اس کی گود میں ایک ایسی بچی لیٹی ہے جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان بہت دور سے نظر آ رہے ہیں. اور پھر بچی نے سر اٹھایا اور کہا پھوپھی اماں، یہ تو ایک شہر ہے، یہاں تو اتنے سارے لوگ ہیں، کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں مل سکتا؟ یہ بچی 3 دن کی پیاسی نہیں ہے. یہ جو 7 محرم سے پیاس شروع ہوئی، یہ پیاس کوفے میں بھی آئی، یہ پیاس شام کے قید خانے تک گئی. پھوپھی اماں کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں مل سکتا؟ اب زینب تو کیا جواب دیں؟ ام حبیبہ ایک مومنہ یہ جملہ سنا تڑپ اٹھی. 4 سال کی بچی اتنی پیاسی ہے، ایک بار دوڑ کے جاتی ہے، پانی کا کوزہ لے کے آئی، ہاتھ آگے بڑھایا، لے بچی یہ پانی میں تجھے دیتی ہوں. دیکھ پانی پینے کے بعد میرے لیے 2 دعائیں کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیم اور قیدیوں کی دعا بہت جلد پوری کرتا. بس جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، سکینہ کے ہاتھ میں پانی آ گیا. عربی میں ایک لفظ ہے التحاب. التحاب کا مطلب یہ ہے کہ پیاسے کو پانی دے، پانی دیکھ کر پیاس خود بخود بڑھ جاتی ہے. ہاتھ میں پانی آ گیا. بہت کمسن ہے سکینہ، بہت پیاسی ہے سکینہ، لیکن مشکل کشا حیدر کرار کی پوتی ہے. ایک بار پانی کو اپنے ہونٹوں سے دور کر دیا. پہلے تیری حاجت پوری کی جائے گی، پھر سکینہ پانی پیے گی.
بتا تیری دعائیں کیا؟ کہا کہ اصلی دعا تو ایک ہی ہے، مگر تجھے دیکھ کر ایک اور دعا بھی ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، یہ دعا کر دے، خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنا۔ بس ایک بار ننھی سکینہ نے ہاتھ جوڑے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، میرے بھائی کے چھدے ہوئے گلے کا واسطہ، جو یتیمی اور قید سکینہ پہ آئی ہے اس مومنہ کے بچے محفوظ رہیں۔ اور دوسری دعا کیا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ بہت بوڑھی ہو گئی، کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے، بھئی اتنی دعا کر دے کہ خدا ایک بار مرنے سے پہلے مجھے مدینے کی زیارتیں کرا دے۔ سکینہ تو دعا کرنے لگی، زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، ایک بار چونک کے سر اٹھائے اور کہا کہ اے ضعیفہ مدینے کیوں جانا چاہتی؟ کہا کہ ارے تجھے نہیں پتا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہیں رہے، فاطمہ بھی نہیں رہی۔ کہتی ہے تو کیا ہوا، علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے، ان کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ زینب نے پوچھا کہ اے ضعیفہ اتنا اور بتا دے کہ زینب کا خالی نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ارے بڑے فخر سے کہنے لگی کیا پوچھتی ہو، پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے مجبور ہوں، میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم ادھر نہیں ہے، سب کٹے ہوئے سر کے پاس چلے گئے۔ بس چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا اور کہا کہ اے ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان لے، میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں، میں ہی زینب ہوں، تیرے شہر میں آئی ہوں۔ صرف ایک لفظ، صرف ایک لفظ، ایک جملہ کہا ام حبیبہ نے، میری بات ختم ہوئی۔ ایک بار شہزادی کو دیکھا، زینب کو فوراً پہچان لیا، گھبرا کے کہا شہزادی ارے آپ قیدی بن کے آئی ہیں، آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ کے بازوؤں میں رسیاں، اتنا بتائیے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس، عباس کی بہن کو قیدی کس نے بنا دیا؟ اجرکم علی اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ بازار کوفہ میں محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، میری شہزادیوں زینب و کلثوم و سکینہ کے اس امتحان کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اس گریے کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ جو صاحبان ایمان کی آنکھوں سے جاری ہوئے، ان کی ساری حاجتیں، ساری دعائیں، ساری مرادیں قبول فرما۔ خدا بندہ ان صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، اولاد، ان سب کی حفاظت فرما، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین کرام ہیں ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو خصوصاً ان برادر محترم کی والدہ کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس زمانے میں، اتنے خطرناک زمانے میں اپنا اور اپنے اولاد کا ایمان بچانے کی ہمت و توفیق عطا فرما، اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔